بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جادو نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والدہ پہ ہوا، اس سے پہلے نانی پہ تھا، تو وہ چلتا چلتا آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے گناہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بندہ پھر اس کو کیسے اس کو کر سکتا ہے، الگ الگ پہچان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، یہ ہماری والدہ کی طرف سے آیا ہے، کہ یہ جادو وہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آ گئی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جادو اتنی آسانی سے ہوتا نہیں، یعنی جادو کرنے کے لیے بھی کوئی مرد کا بچہ ہونا چاہیے۔ جو یہاں کہتے ہیں نا جادو، وہ جادو نہیں کر رہے ہوتے، وہ بندش لگا رہے ہوتے ہیں۔ بندش کا آسان سا یہ آپ سمجھ لو کہ جو کام آپ کرنا چاہو نا وہ آپ کر نہیں پاتے۔ جادو میں کر لو تو نقصان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی کہ بندش ہو تو آپ کر نہیں پاتے، کرو گے تو تھوڑا سا واپس آ جاؤ کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا۔ جادو جب ہوتا ہے تو جب آپ کر لے تو اس میں فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بندش کا مطلب کیا ہے؟ باندھنا نا، بند کر دینا، باندھنا۔ تو وہ یہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی جاب پہ نہ لگ سکے۔ تم نہیں لگ سکتے، نہیں لگتے آپ۔ اب جادو کیا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے، اس میں آپ کامیاب نہ ہو، آپ جاب بھی کر رہے ہوتے ہو، کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہو، نیچے 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 نیچے۔ آسان حل دیا میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جادو ہے باتھ روم کا، بیت الخلاء کا۔ کیا ہے دعا بیت الخلاء کی؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من خبث والخبائث۔ اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں خبیث اور خبیث جنیاں اور جن، جو ہی آپ بغیر دعا کے اندر جاتے ہو وہ آپ کے اعصاب کمزور کرتے ہیں۔ اعصاب کمزور ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھو کہ کسی میں میگنیشیم کی کمی ہے، کسی میں کیلشیم کی کمی ہے، کسی کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے۔ آپ کے جسم کے جتنے ملٹی وائٹامنز ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہو ہر دوسرا اشتہار مردانہ کمزوری کا ہے کہ نہیں؟ یہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ جب آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں۔ جب اعصاب کمزور ہو جائیں تو آپ کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ آپ نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو۔ آپ کھچڑی بھی کھاؤ تو آپ بولو گے لوز موشن لگ گئے۔ کبھی آپ کو قبض کی کیفیت رہے گی 2-3 دن، اور کبھی آپ کو شدید قسم کے موشن لگ جائیں گے۔ یعنی آپ اسی دونوں چیزوں کے اندر ہی رہتے رہو گے۔ آپ اپنا علاج کراؤ، آپ دیکھو آپ کو کیا ہو گیا۔ ان چیزوں کو سمجھو۔ جب گناہ ہونا ہے نا، گناہ ہونے لگ جائے، جب گناہ ہو، دل کرے گناہ کرنے کا، بندہ موقع تلاش کرتا ہے گناہ کرنے کے۔ 2 چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، 2 چیزوں کی۔ جب بندے کا دل کر رہا ہو گناہ کرنے کا، ایک رزق دیکھے کیسا ہے، کہ اس کا رزق کیسا ہے، اور دوسرا یہ دیکھے کہ میرے اوپر یا میری نسلوں پر، میرے اماں ابا پر یا گھر کے اوپر کوئی جادو تو نہیں ہوا۔ بعض اوقات جادو انسان کرتے ہیں، بعض اوقات جادو جنات کرتے ہیں۔ یہ تشخیص پھر عاملین اس کی کر سکتے ہیں، عام بندہ گھر میں تو نہیں کر سکتا، اسے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ اور پھر جب تشخیص کوئی کر دے تو پھر اس کا علاج پورا کراؤ، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو۔ یعنی 20-25 سال ہو گئے جادو ہو گئے، اور یہ کہتا ہے 20-25 دنوں میں ختم کرو اس کو۔ بابو وہ آپ کی ہڈیوں میں، گوشت میں رچ بس گیا ہوا ہے، اب صرف دم کرنے سے وہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کے اندر وہ پانی جائے، وہ کوئی ایسی خوراک جائے، دم والا پانی جائے، کچھ آپ کے اندر ایسی چیز جائے جو آپ کے جسم کا جزو بدن بنے۔ جب وہ چیز آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے تو پھر اس جو پہلے والی چیز ہے خباثت، اس کو نکالتی ہے باہر۔ اب سفید کپڑے پہ رنگ کر دو، اب اس کو جتنا مرضی رنگ کاٹ کرو،
کیا صاف ہو جائے گا؟ بالکل وہ اب نہیں ہوگا وہ. تو اس لیے جب جادو ہو جائے تو پھر تھوڑا ٹائم دو اس بندے کو بھی جو علاج کر رہا ہے آپ کو. یہاں تیسرے دن کال آنی شروع ہو جاتی ہے. میں تو 3 دن ہو گیا عمل کر رہا ہوں, میری تو طبیعت ویسی ہے بلکہ اور خراب ہو گئی. تو ظاہر ہے جب اس کا گلا دباؤ گے وہ تو چھڑائے گا نا اپنا گلا, وہ کہے گا کم بس چھوڑ, تو میرے گلے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تم کہتے نہیں ہونا, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کی طبیعت صاف ہو جائے. جن کو نا اس کا کوئی گلا دبا دے, وہ دبانے دے گا تمہیں, وہ بھی اپنا زور لگائے گا, وہ تمہیں بیمار کرے گا, تمہیں پریشان کرے گا. وہی دن ہے جو تم نے گزارنے ہیں. جب اس کو پتہ چل گیا نا یہ نہیں جان چھوڑ رہا, وہ نکلے گا تیرے اندر سے, وہ نکلے گا تیرے گھر سے. یہی تھوڑا سا لمحہ ہوتا ہے جب آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے. جب آپ کے ہاں آپ کو کچھ جسم میں پتھری ہو جائے, گردے میں پتھری ہے یا مثانے میں پتھری ہے, آپ بولو کہ نہ مجھے نا ڈاکٹر انجیکشن بھی نہ لگائے اور پتھری چلی جائے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. جب اس نے آپریشن کرنا ہے تو کاٹنا ہی ہے اس نے. آپ اس جو کاٹ رہا ہے اس سے ظالم بولو گے کیا؟ تیری خیر کے لیے ہو رہا ہے کام. تو جب آپ کو وہ چیزیں آپ کٹواتے ہو, وہ چیزیں آپ کے اوپر سے جاری ہوتی ہیں تو وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں. تو وہ تکلیف شفا کی تکلیف ہے کہ اب انہیں فرق پڑ رہا ہے, وہ اتنا فائدہ ہوا ہے تو کہ تمہیں تنگ کر رہی ہیں چیزیں. اگر ان پہ اثر ہی نہ ہو رہا ہوتا تو کیوں تیرا گلا دبائیں, وہ کیوں تمہیں تنگ کریں. وہ ایک خاتون آئی اپنے شوہر کے ساتھ, وہ کہنے لگی اب تو جو جنات پہلے آتی تھی اب تو ان کا بادشاہ آتا ہے. تو میں کہا ان کے پاس کی بات نہیں رہی نا, اس لیے اس کا بادشاہ بھی آ گیا ان کا. انہوں نے کہا سرکار تسی آؤ, ہم تو پھنسے پڑے ہیں ادھر, اب تو غلبہ ان کا ہو رہا ہے. جو خالی اللہ والے ہیں نا, جو خالی اللہ والے ہیں, وہ صرف یہ کہہ دے نا کہ میرا جوتا بھی کام کرے گا تو میں ماروں گا. میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ کسی نے بتائے ان میں نور کتنا ہے. امام بخاری بھی تھے ایسے, وہ کہہ دیتے تھے نا کہ جا کے بولو کہ امام بخاری کا جوتا لگے گا آ کے, تو جنات اس کا ادب کرتے تھے. تو وہی بات ان کے بیٹے نے جب کی تو انہوں نے کہا نہیں, وہ والد صاحب آپ کی اور تھے. تو اس لیے خود بھی محنت کرو اور اپنی اولاد کے اندر وہ مزاج بناؤ. اپنی اولاد کو آج قبول کرواؤ. جو اپنی اولاد کو قبول کروا لیتا ہے وہ غوث کتب قلندر سب بن جاتے ہیں. اپنی نسلوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کراؤ, اور قبول کروانے کے لیے آپ کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. آپ کو عیبوں سے توبہ کرنی, حرام رزق سے توبہ کرنی. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, ظاہری باطنی گناہوں سے بچائے انشاءاللہ تعالی. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے کیا شریعت پہ چلنا پڑتا ہے, کیا لطائف روشن کرنے پڑتے ہیں, اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں, بات یہ ہے کہ شریعت کے بغیر آپ چل کیسے سکتے ہو. جب تک شریعت نہیں ہے آپ کے ساتھ, بعض معاملات میں جیسے مثال کے طور پر اب ساری پردہ کرتی ہیں خواتین, کرتی ہیں نا, حج کے دوران طواف میں کیوں نہیں کرتی؟ پردہ کرتے ہو نا, تو وہاں تو غیر محرموں کے ساتھ بھی چل رہے ہو, جسم بھی ایک ساتھ لگ رہے ہیں. شریعت کیا وہاں نہیں ہے؟ وہاں بھی شریعت ہے, مگر ہے کہ بعض اوقات کچھ معاملات بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر شریعت رہتی ہے وہاں پر. اب سب فتویٰ تو وہاں بھی لگنا چاہیے نا سب سے پہلے, کہ پورا حج ہے اور زندگی میں ایک دفعہ ہی حج بندہ کر پاتا ہے جو حالات ہو چکے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھو کٹھے پھر رہے ہیں. یہ ابھی تو طواف ہوتے دیکھا نہیں آپ نے لائیو, ہم تو اتنے سال وہاں رہ کے ہمیں پتہ ہے کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر. بندے پہ بندہ ایک دوسرے پہ لگ رہا ہوتا ہے. تو شریعت پہ تو میرے بھائی چلنا ہی چلتا ہے, شریعت کے بغیر نہیں. بندہ جب شریعت پہ چلتا ہے پھر اس کے آگے قدم آتا ہے, پھر جب بڑھتا ہے. اصل میں طریقت اور شریعت میں ایک فرق ہے, اور بڑا گہرا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ شریعت میں جب بندہ ہوتا ہے تو صرف قانون پورا کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے,
شریعت میں ہے نا. اب ایک ہے کہ جو روزانہ ماں باپ کے پیر بھی دباتا ہے، ان کے سر میں تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، ان کے پاؤں دباتا ہے، رات کو پوچھتا ہے کہ کچھ چیز تو نہیں چاہیے آپ کو، آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے دودھ پیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، کپڑے نئے لے دوں، جوتا لے دوں. اب یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے نا. اب فرق کیوں آ گیا؟ ایک اس بندے میں کہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا، میں سارے خرچے پورے کر رہا ہوں، ان کو کچھ کہتا بھی نہیں، اور ایک اس بندے میں آ گیا فرق. یہ محبت سے کر رہا ہے اور وہ ڈر سے کر رہے ہیں. کس کو زیادہ نمبر دو گے؟ دو گے نا طریقت والے کو، محبت والے کو. یہی فرق ہے اس کا، اس رستے میں بھی، کہ جو بندہ سب چیزیں ترک کر دیتا ہے اللہ کے لیے. یعنی اپنی خواہش کی بات کر رہا ہوں. اب تمہاری خواہش زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی؟ ہمیں تو اپنی خواہشوں کا بھی نہیں پتا. میں اگر آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان میں سے مجھے 5 یا 10 ایسی بتاؤ جو آپ نے دعا کر کے دی ہوئی ہیں. یعنی اللہ سے دعا کی تو وہ آپ کو مل گئی، وہ مجھے 5 گنوا دو. آپ ایک بھی نہیں گنوا سکتے. چلو زیادہ سے زیادہ ایک آدھ کر لو گے، تو باقی پوری زندگی کیسے گزر رہی ہے تمہاری؟ اس کے فضل پہ گزر رہی ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا کہ دیکھو تم انکار کر دو ساری چیزوں سے، دعا سے بھی اٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھا لو، نہ کرو. ہم کہتے شیطان آ جاتا ہے تو آ کہتے ہیں نہ یہ کام نہ کرنا، پھنس جائے گا. تو حالانکہ باقی ساری زندگی بغیر دعا کے گزر رہی ہے. جب کہتے ہیں نا اپنا اختیار چھوڑ دو تو شیطان آ جاتا ہے، نہ تیرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، آزمائش آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں میرا گزارا کیسا ہوگا. واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے پاس بندہ ہے، انہوں نے کہا حضرت میرے نا بچوں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اسباب بنا دے، ان کی جو سے مجھے بڑی فکر لگی رہتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ تیرا گزارا کیسے ہوا آج تک؟ جیسے تجھے پالا تھا اس کو بھی پال دے گا. تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہارے والدین نے کتنے کو جائیداد تیرے لیے اکٹھی کی تھی؟ کوئی نہیں کی تھی. یعنی کہ تم اسباب پہ رکھو بھروسہ، مگر اللہ کو اتنا تو نہ پیچھے ڈال دو تم کہ سارے ہی اسباب کے ہو گئے. تم بولو اللہ میں نے اتنا کر دیا، میں اتنا ہی کر سکتا تھا. کہ یعنی یا اللہ میں ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہو گیا ہوں، 2 پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں 1 پہ کھڑا ہو گیا، بس میں اتنا کر سکتا تھا. اللہ آگے یہ سارا جو اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تو میری محنت ضائع نہ ہونے دینا، اللہ مجھے خیر والے نتائج عطا کرنا. اللہ میری زندگی میں کرنا نتائج، میرے بعد کوئی اور دیکھتا رہے نتیجے، مجھے اس کا کیا فائدہ. اللہ جو تیری راہ میں چیز رکاوٹ آ رہی ہے اس کو ہم سے دور کر دے. ٹھیک ہے، اگر آپ پیسے رکاوٹ آ رہے ہو پھر ہے اس کا مطلب ہے دعا بھی نہیں کرنی آتی. وہ بڑے میاں تھے نا حضرت عثمان علی شاہ صاحب، تو وہ ایک بندہ ان کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضرت میں تو جب سے ذکر کرنے لگا ہوں میرے پاس میں تو کنگلا ہو گیا ہوں. تو فرمائے تو ہی تو کہتا تھا اللہ حضرت محل بڑی ہے تو وہ محل دو دیں، تو میں نے تمہیں ذکر دیا وہ مانگنے لگ گئی تمہیں، اب تمہاری محل اتر رہی ہے تم کہہ رہے ہو یہ کیا ہو گیا ہے. انسان کا ہی خوش ہے کہ جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو کہنا یار یہ روحانیت پہ تو چلنا، چلو تھوڑا سا چل لیتے، باقی جس نے بتائی وہ وہی چلتا رہے. ٹھیک ہے. اور جب تم بھروسہ کر لیتے ہو تو وہ کہتا ہے میرا فضل بڑا وسیع ہے. مجھے بتاؤ کوئی امام مسجد ایسا ہے جس نے خودکشی کی ہو؟ کیوں صوفی صاحب؟ بلکہ ان کے بچے ماشاءاللہ 8 10 ہوتے ہیں. اگر بچے ہوں تو پھر اتنے بچے ہوتے ہیں، اور کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں، کوئی گھر کی سیٹنگ ایسے نہیں کرنی، پردے ایسے ہونے چاہیے، بیڈ ایسا ہونا چاہیے. ایک تو کمرہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا بیڈ رکھیں، کیا صوفے رکھیں گے. زندگی آسان ہو جاتی ہے، سادی زندگی ہو جاتی ہے. جس نے جانا اسے بھی پتا کہ میں کسی قاری صاحب کے گھر جا رہا ہوں یا صوفی صاحب کے گھر جا رہا ہوں. انہیں پتا ہے کہ تو کمرہ اس میں کتنی لگژری آئٹمز آپ رکھ لو گے.
تو انہیں ڈپریشن نہیں ہوتا. ہم مقابلہ کرتے ہیں نا کہ میں اپنے گھر کو ایسے کرنا ہے، جب وہ آئے اس کی تو آنکھیں کھلی رہ جائیں. تو جب وہ کھلی آنکھوں سے تمہیں نظر لگا کے جاتی ہے نا، تو پھر تمہاری کھلتی ہیں آنکھیں بعد میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پھر تم اگر بتی گھما رہے ہو، پھر تم بتیاں جلا رہے ہو، پھر تم کچھ کر رہے ہو، تو ظاہر اب یہ کرنا پڑے گا نا تمہیں. پہلے وہ چاند چڑھایا تو نہیں. تو بات تو کہاں سے کہاں نکل گئی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی شریعت اور طریقت. سمپل سی مثال دی میں نے. لطائف دیکھو، لطائف کے بغیر آپ روحانیت طے ہی نہیں کر سکتے. ہاں، ایک لطیفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے 7.5 سال میں ایک لطیفہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کتنے لطائف ہیں؟ چلو 6 ہی کر لو، 6 ہی کر لو. کہیں کو 7 کہتا ہے، کوئی کتنے کہتا ہے. 6 کر لو، کتنے ہو گئے؟ کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 50 کہہ رہا ہے. خالی چلو 40 کر لو. تو میرے بھائی ریٹائر تو ہو گئے تم. بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہاتھ میں آئے اتنا رستہ طے کر کے چلے جاؤ یہاں سے. ہر بندہ پورا رستہ طے نہیں کرتا میرے بھائی. کوئی ایک آدھا کرتا ہے، تو وہی جو حاجی گروپ جاتے ہیں نا وہاں پر عمرہ کرنے، حج کرنے، وہ ایک ہی قبول ہوتا ہے، 2 کا ہوتا ہے، 3 کا ہوتا ہے. باقی اسی کی وجہ سے کہتے ہیں چلو سب کا ہو گیا. اگر 10 بندوں کا گروپ گیا ہے تو ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہے. اگر تم کسی بس میں بیٹھے ہو اور اس میں کوئی فضل یافتہ بیٹھا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، بس خیر وافی سے پہنچ جائے گی. اور کس کی وجہ سے پہنچ رہی ہے؟ اسی کی وجہ سے جس پہ فضل ہو چکا ہے. یہ قسمت کی بات ہے، فضل ہو جائے. واصف صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا بہترین جملہ فرمایا. وہ فرمانے لگے کہ جو بدبخت ہے یعنی ازلی جہنمی ہے تو وہ نیکیاں کر لے، اس کا کیا فائدہ. اور جو ازلی جنتی ہے تو وہ گناہ کر لے، اس کو کیا نقصان. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو بندہ ازل سے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ جہنمی ہے تو وہ نیکیاں کرتا رہے. ایک دن اس کا مطلب الگ الگ ہونا ہے. یعنی وہ آپ فرمایا کرتے تھے واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بندہ ساری زندگی گناہ والے بندوں میں بیٹھا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے اللہ انہیں ایسے اٹھا کے الگ کر لیتا ہے اور اسے نیکی پہ لگا دیتا ہے. اور ایک بندہ ساری زندگی بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ان نیکوں میں سے نکال کے بدبخت میں ڈال دیتا ہے، جیسے شیطان کو کیا تھا. نہ کوئی جگہ چھڈی، نہ کوئی مندر چھڈیا، نہ کوئی مسجد چھڈی. ہر جگہ پہنچا وہ سجدے کرنے کے لیے. زمین آسمان ایک کر دیا، فرشتوں کا معلم بن گیا، ان کا بڑا بن گیا. مگر جب اللہ نے اپنی مرضی کا سجدہ کرایا تو کہتا میں نہیں کرنا. تو اس لیے آپ نے کچھ چیز پہچاننی ہے. ایک آپ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے اور ایک کہیں اور سے ہو رہی ہے بات. اس کی مثال ایسے لے لو کہ آپ بعض اوقات دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے فلاں ہستی سے پیار ہے. وہی ہستی اگر آپ کو ڈانٹ دے، آپ کے خلاف بات کر دے، تو آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے وہ آپ کی آزمائش شروع ہو گئی. میں آپ کو بڑی گہری اور پتے کی بات بتا رہا ہوں. یہ بات وہ ہے کہ جو گزرا ہے اسے پتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا شروع ہو جاتا اس وقت کہ تیرے تو اتنے تھے، وہ دعوے تھے تیرے تو، اب تجھے اس کی بات چبھ کیوں رہی ہے. بات ہے کہ جب وہ تجھ سے محبت کر رہا تھا تو اسی طرف سے آ رہی تھی. اگر تجھے اس نے ڈانٹ دیا تو اس سے ناراض، تو یہ بھی تو وہیں سے آ رہی ہے. یہ کیوں نہیں لے رہا تم؟ اسے کیوں نہیں قبول کر رہا تم؟ تو ڈرو اس لمحے سے. یہ بات سمجھائی تھی کسی کو خواجہ خضر علیہ السلام نے، اور وہ یہیں سے بیعت ہے، اسی خانقاہ سے.
ان کی تربیت ہو رہی ہے خواجہ خضر علیہ السلام کے انڈر میں. سبق ہم نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، سبق یہاں سے ہوا ہے، حوالے ان کے کیا ہوا ہے. یہ بات وہ سمجھا رہے تھے انہوں نے مجھے کہا حضرت میرے ساتھ یہی ہو گیا. میں کہا کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ. میں کہا تجھے پتہ ہی کتنی بڑی نعمت دے کے گیا تمہیں. پھر اسے خواجہ صاحب لے کے گئے ایک ایسے مقام پہ کہ جو جائے پیدائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. واقعہ بہت بڑا ہے. تو وہ بھی گئے، ساتھ ان کے مرشد بھی کھڑے تھے. تو مرشد جا کے نا وہاں پر درود ابراہیمی پڑھنے لگے جو ان کی اماں نے پڑھا تھا. درود ابراہیمی پڑھنے لگے اور پڑھ ایسے رہے کہ جس دیوار کے دوسری طرف بھی کسی کو آواز جائے. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ رہے ہیں تو دیوار کھولنا شروع ہو گئی اور اس طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. ان کے شیخ سے ملے، مرشد سے ملے، گلے لگایا، پیار کیا کہ ان کا تعلق ہے ایک. تو فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہی یہ جگہ کس کی کون سی ہے؟ اس سے فرمانے لگے. تو وہ کہنے لگے جی مجھے تو نہیں پتا یہ جگہ کون سی ہے. وہ فرمانے لگے کہ یہاں دنیا میں جو روح جاتی ہے ان میں سے کچھ روحیں اتنی خاص، اتنی معطر اور متخر ہوتی ہیں کہ ان کو اس جگہ کی زیارت کرا کے اس روح کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے. پھر وہ زمین پہ ان کا ظہور ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جاتی ہوں. تو ان کے مرشد کو فرمانے لگے آپ کی جو نسل اور اولاد ہے اسی میں سے چکر لگا کے گئی ہے، اور اس کو بھی بشارت دی کہ تیری اولاد بھی یہیں سے چکر لگا کے جائے گی. اب یہ تو راز ہیں دنیا کے، کائنات کے، اب کون بتائے کہاں ہے وہ مقام. وہ کہنے لگے کہ جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں نا تو وہاں پر پہلے سے مخلوق تھی، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، اس کو راستہ کہاں سے ملا ہے. کہنے لگے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھ سے نہیں پوچھا. ایک دفعہ پوچھا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ مجھ سے کہا مجھے بھی نہیں پتا، بس ایسے ہوا ہے، میں ایسے کسی نے اٹھایا اور یہاں لے آئے. اب وہ آپس میں پوچھیں یار یہ کہاں سے آ گیا ہے. تو کہنے لگے اتنی دیر میں خواجہ خضر علیہ السلام آ گئے. ان کے ہاتھ میں 2 شیشیاں تھیں ایسے. تو فرمانے لگے کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھی. تو کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں رکھی. ایک کو کہنے لگے مجھے پلا دی انہوں نے. تو ایک کہتے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. کہنے لگے وہ میں نے پی لی. جو ہاتھ میں رکھی نا وہ ہاتھ میں رکھتے ہی نا وہ خوشبو نکلنے لگ گئی. تو کہنے لگے کہ حضرت یہ خوشبو کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو کہنے لگے یہ خوشبو بڑی سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہاں نکلنا ہے کہاں نہیں نکلنا. تو تم جہاں چھپانا چاہو یہ چھپے گی نہیں، جہاں اس کو پتہ ہے خوشبو ظاہر ہوئی ہوگی. تو کہنے لگا میں اس لیے نہیں کوئی اس پہ کوئی کر رہا تھا کہ آپ آ جاؤ، آپ آ کے یہ بتاؤ گے یار یہ کیا ہے. یعنی وہ اپنے مرشد سے کہتا ہے کہ میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ آ جاؤ. تو یہ ہے بہت لمبی چیزیں ہیں، یہ تو باتیں بہت لمبی ہیں، اور ہمارے پاس اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ اگر وہ باتیں لکھیں تو عقل دنگ رہ جائے. ابھی آج اس نے تھوڑا کھرچ کے لکھا ہے، بہت زیادہ لکھا ہے. میں اسے کہہ رہا تھا بہت زیادہ لکھ دیا تو نے، یہ تو ہضم ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت کی کیا نسبت ہمیں عطا فرمائی. آپ وہاں پہنچنا بھی چاہو تو بغیر فضل کے پہنچ نہیں سکتے، کوئی بھی، میں بھی، کوئی بھی ہے. مگر آپ بولو نہیں کہ وہ پہنچ گیا میں کیوں نہیں پہنچ سکتا، میں بھی پہنچتا ہوں، میں یہ کروں گا، وہ کر کے دیکھ لو. پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں. آپ کو پتہ بھی تو ہو نا جانا کہاں ہے. آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں ان کے فضائل پہ، تو کیا پہنچ گئے ہیں وہ؟ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کتابیں لکھتے جاؤ اور آپ ان تک پہنچ جاؤ. تو سارے پھر تو وہی ہونے چاہیے کتابوں والے. ایسا نہیں ہوتا. میاں صاحب نے ایک بات سنائی. اب میاں صاحب کا نے واقعہ سنایا، میں نے کتاب سے نہیں پڑھا ہوا کہ
میں جس پہ شک کروں گا، کیونکہ جو میاں صاحب نے بتایا ہمارے لیے تو ایک بات حرف آخر ہے وہ۔ اور بات ایک بزرگ تھے تو انہوں نے جب ظاہری علم حاصل کر لی، انہوں نے کہا چلو اب اپنے مرشد سے بھی کوئی کہیں مرشد ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے استخارہ کیا، خواجہ خضر علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا وہاں جانا ہے، تو کہنے لگے میں وہاں چلا گیا۔ کہتا اب جب وہاں گیا ہوں تو ڈیرے داری ہے، بڑے بڑے منجے ہیں، جانور ہیں اور کتے بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تھے عالم فاضل، یہ تھے مفتی۔ اب انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا بھائی اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو گیا، کہیں غلط پتے پہ تو نہیں آ گیا۔ تو کہنے لگے جی یہاں ایک بزرگ ہے، انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا تو ایک مونچھ ادھر جا رہی ہے، ایک مونچھ ادھر جا رہی ہے، اور داڑھی کوئی نہیں۔ آدھا کام تو یہی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا ان کی طرف تو فرمان لگے مولانا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہیں نہیں، بس ایسے گھومنے پھرنے آیا تھا، زیارت کے لیے آیا تھا۔ فرمان لگے اچھا پھر بیزی ہو گئے وہ، تو چلے گئے۔ پھر گئے تو خواجہ خضر علیہ السلام پھر تشریف لے کہ بھائی آ کہاں گئے ہو؟ بیت وہیں ہونا ہے، حصہ وہیں ہے۔ اب پھر بچارے وہ کندھے لٹکائے ہوئے تو آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا مولانا میرے کہنے پہ نہیں نہ ماننے تم، اب خضر منانے آیا تو تم آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں بیت تمہیں، لاؤ بھائی کتے۔ اب کتوں کے جو پٹے ہیں سارے، وہ 5 7 8 10 جتنے کتے تھے ان کو پٹے انہیں پکڑا دی، ان کی سنگلیاں زنجیریں لو بھائی تم، اور انہیں نہلاؤ، انہیں صاف ستھرا کراؤ۔ اب بات ہے شریعت میں یہ بات ہے اگر آپ کے پاس جانور ہیں، زمینداری ہے، تو آپ کتے حفاظت کی نیت سے رکھ سکتے ہو، ہے نا؟ تو پھر اسی نیت سے انہوں نے بھی رکھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جاتی فتویٰ لگاتے ہیں، اس میں کوئی ہم رستہ نہیں نکالتے کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہو سکتا ہے یہ بات ہو سکتا ہے یہ بات ہو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب روزانہ ان کی خدمت شروع کر دی کتوں کی۔ اب سوچیں کہ یار میں اس لیے پڑھا لکھا تھا میں کہ پڑھ لکھ کے عالم دین بنوں گا تو میں یا کتے کروں گا، کتوں کی سیوا کروں گا۔ اب مرشد تو کنیکٹ ہوتا ہے دل کے ساتھ، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی خمار باقی ہے کتابوں کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں لگا ہے جس کو بھی۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو اب دیکھا کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے، میں کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، کوئی بات نہیں، چلو اب عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا لگا نکالو بھائی کتے، اپنی زمینوں کے کچھ چکر شکر لگا کے آنے۔ تو وہ گئے، انہوں کتے نکالے۔ اب جو کتے ہیں وہ ایک طرف دوڑنے لگے ہیں، اب ان کے پیروں میں وہ کتوں کی زنجیریں نہ پھنس گئی۔ اب کتے تھے 8 10، وہ تھے شکاری کتے۔ اب مولانا کو لے کے کتے دوڑ رہے ہیں، مولانا کبھی اینک ہو کبھی اینک ہو تو کبھی اینک ہو، کبھی ان کے در کبھی ان کے در۔ مولانا سیر کرنے لگے، لیٹے ہوئے ہیں کو واضح دے رہے ہیں او پکڑو مجھے، او میں کہاں جا رہا ہوں۔ کتے بھی شاید سمجھدار تھے، وہ جب رکے ہیں تو مولانا چھلا ہوا ہے کونیوں سے، گوڈوں گٹوں سے، کئی کان کپڑے پھٹے ہوئے، اتارا انہوں کبھی پکڑو اتارو اس کو رہنا۔ ان کو پھر بیعت کیا، بیعت کر کے چیزیں تلقین کی اور فرمانے لگے کہ میرا سلسلہ صرف تو ہی چلائے گا، میرا سلسلہ تو چلائے گا۔ اب سلسلہ چلانے سے پہلے ایکسرسائز کون سی ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے کہ جو کچھ ہے ترک کر کے آؤ۔ جو علم ہے، علم تو نہیں ہوتا، وہ معلومات ہوتی ہے۔ جب علم آتا ہے تو وہ روشن کرتا ہے باطن، اتنا بندہ تانگ دل نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہو کہ اس کا سینہ کا انشراح ہوا ہے۔ تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ میرا مرشد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔